ڈاکٹر چیمہ کو بھی اس پہ لے لیں، سیکیورٹی اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. چیمہ صاحب یہ بتائیں، یہ جو بیانات اب میں نے آج منسٹری آف فارن افیئرز کا سنا ہے، وہ ایک بڑی وار مونگرنگ والا بیان ہے نا، انسان بن جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. آرمی چیف کہتا ہے کہ ہم دو مکھی لڑائی ہماری ہوگی، ہم اس کے لیے بھی ہم تیار کریں گے سب کچھ. یہ صرف انٹرنل آڈینس کو سنانے کی باتیں ہیں؟ بیکاز آج کل تو ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تو راہل گاندھی ان سے قابو نہیں آ رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، باقی ہو گیا کہ پاکستان کے لیے سیریس تھریٹ ہے جو یہ باتیں ہیں. کیا یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ پیور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ کر رہے ہیں سارے تماشے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ نریندر مودی نے پچھلے 11 سالوں میں اپنی فارن پالیسی اور اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو لنک کر دیا اپنی الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس میں برتری آتی ہے، جب 11 سال یہ پتا چلتا رہا امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم فلاں ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ آیا جناب کہ انڈیا بڑا مضبوط ہو گیا. تو جب فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی تو نریندر مودی کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو سروسز چیف ہیں، ایئر چیف اور آرمی چیف نے جو اگلے دن سٹیٹمنٹ جاری کی، یعنی کہ 3 مہینے بعد جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ گرا دیا، تو ان کو اب فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے. ڈومیسٹکلی آپ کو پتا ہے آلریڈی جو راہل گاندھی ہیں وہ ووٹر الیکٹورل رولز کے ایشو کے اوپر کافی زیادہ شور مچا ہوا ہے. سو یہ جو بات کر رہے ہیں، جو جیسوال صاحب کی بات کر رہے تھے، جو ایم ای اے کے اسپوکس پرسن ہے، یہ سارا کچھ بس انہیں پریشانی یہ ہے کہ ان کی جو 20 سال کی امریکہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں امریکہ نے 2005 سے لے کے جب سے بش ایرا کے اندر انڈو یو ایس نیوکلیر لیکن آپ نے ابھی اعزاز چودھری صاحب کی بات سنی نا، وہ ان کا خیال ہے کہ زیادہ میسیجنگ ٹو انڈیا ہو سکتی ہے، ہمیں زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ٹوٹ گئی ہے. اعزاز چودھری صاحب کے نزدیک تو یہ ایک میسیجنگ ہے کہ انسان بن جاؤ ورنہ آپشن ہے پاکستان. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے یہ ایسے نہیں ہے. اگر آپ اس وقت امریکن اسٹریٹجک تھنکر کو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا پرابلم ہمارے سے یہ ہے کہ انڈیا ملٹی پولیرٹی کو پروموٹ کرتا ہے. انڈیا جو بائی پولر سسٹم ہے جس میں چائنا اور امریکہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، اور امریکہ انڈیا کو کہتا ہے کہ ہمارے الائے بن جاؤ اور تم چائنا کے ساتھ کمپٹیشن میں آؤ. انڈیا کہتا ہے نہیں، مجھے ایشیا کے اندر ملٹی پولیرٹی چاہیے، مجھے ایک پلیئر کے طور پہ تصور کیا جائے اور انڈیپینڈنٹ پلیئر کے طور پہ تصور کیا جائے. اب امریکنز نے بہت دیر تک اس چیز کو دیکھا، ملٹری ٹیکنالوجی دی، ہارڈ ویئر دیا، انٹیلیجنس دیا، سارے خزانے کھول دیے، ہر چیز انڈیا کو دے دی. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کے حوالے سے یہ اپنی پالیسی سے نہیں بدلتے، چائنا کے حوالے سے یہ اپنی پالیسی سے نہیں بدلتے. تو وہ بیسیکلی یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور پوائنٹ لنک کروں. جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا مالک صاحب، وہ دیٹ واز اے کلیئر میسجنگ 1 سال پہلے انڈیا کو دی گئی تھی. نریندر مودی نے بہت کوشش کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہوں کہ آپ حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں چینج ایک میسج تھا. دوسرا میسج تھا جو ہنڈربرگ ریسرچ رپورٹ آئی تھی جس میں ادانی گروپ کے جو بلینز آف ڈالرز ڈوب گئے تھے، وہ ایک دوسرا بڑا میسج تھا پچھلے سال میں. اور ابھی انہوں نے آ کے اور آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے سیدھی ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیسی ٹویٹ کر دی. تو وہ بیسیکلی بڑے اور مزاج کے بندے ہیں. سو وہ جو کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس کا سارا مائنڈ سیٹ انڈیا کے اوپر بدل گیا. دیکھیں مائیکل کوریلا نے جو سینٹ کام کے چیف کے فارمر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فینومینل. یہ آئدر اور نہیں ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ انسٹیٹیوشنل تھاٹ پروسیس جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے، اور وہ اب انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ برکس کا بھی ممبر ہے، اس کی ہاف آف دا جو ٹیرف لگے وہ برکس میں لوگ نے ہونے. ہاں ایگزیکٹلی، وہ برک والا ایشو بھی ساتھ ساتھ. اور دوسرا ٹرمپ صاحب ہر چیز ذاتی لیتے ہیں. انہوں نے مودی صاحب رہے نے تو ان کو جھوٹا کہا ہے نا. اور جب ان کا ریڈ آؤٹ آیا کانورسیشن کا، ٹیلی فون کانورسیشن کا، تو مجھے یاد ہے شنکر نے کہا کہ دا پرائم منسٹر ٹولڈ دا پریزیڈنٹ کہ ہم نے کوئی تمہارے سے بات نہیں کی، کوئی نہیں کیا. تو اس نے دوسرے دن کہہ دیا تمہارے 5 جہاز بھی گرے ہیں، اس نے مصیبت ڈال دی. تو ٹرمپ صاحب ذاتی تو اپنی کوئی چوٹ نہیں چھوڑتے.